اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں، تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں، اور انشاءاللہ وہ باتیں بتاؤں گا جو باقی چینل یا باقی نیوز کاسٹر 3-4 دن بعد آپ کو بتائیں گے یا ہفتے بعد بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، 75 ایئرس اولڈ، اور الحمدللہ پاکستان کے سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی۔ الحمدللہ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جاری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا کہ مجھے چینل والے بلاتے تھے، بلانے کے بعد ایک پرچہ تھما دیتے تھے، اس کو میں پڑھتا کہ اور ساتھ بتاتے بھی تھے کہ حاجی صاحب یہ جو پرچے میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں پرچہ پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر کے چلا آتا تھا۔ تو اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے اپنا چینل دیا جس میں میں آپ لوگوں کو سچ بتا سکتا ہوں، حقیقت بتا سکتا ہوں۔ اتنی خبر ہو تو اتنی بتاتا ہوں، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی، اور یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ جس طرح میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں، سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہے، اسی طرح میرے ذرائع بھی خبر نکالنے کے سب سے زیادہ سینئر اور بااعتماد ہیں، پرانے لوگ ہیں، تو ان سے نکل آتی ہے خبریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں پوری تحقیقات کرتا ہوں، پھر جا کے بھی لاگ کرتا ہوں، تاکہ کل مجھے اس عمر میں کسی کے سامنے نظریں جھکا کے نہ کھڑا ہونا پڑے۔ تو اس لیے میں یوتھیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو دیکھا کریں، یہ چینل آپ کو حق سچ بتائے گا، عمران کے بارے میں پوری تفصیل بتائے گا کہ اس کو کب رہائی نصیب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اب تو جو صورتحال بنی ہے اس میں تو ناممکن ہے کہ اس کو رہا کیا جائے، اس کو یا تو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی، ان دونوں میں سے ایک ہوگی، کیونکہ اس نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں نا کہ ان کے بڑے کنفرم ثبوت آ گئے ہیں۔ تو کوشش کریں میرے ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، 15-20 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 5 منٹ کا تعارف ہوتا ہے، اور تقریباً سمجھ لیں کہ 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے آخر میں۔ دعا میں لازمی شرکت کیا کریں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے کام بن جائیں، تو کوشش کیا کریں کہ اس میں بھی شامل ہوا کریں۔ تو اب سب سے پہلے آ جائیں جناب، کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اور لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ دنیا کے کون سے ملک سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور دعا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی شرکت کیا کریں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ تو سوری جی، طبیعت آج بھی گلا خراب ہے، 2 دن ولاگ بھی نہیں کر سکا تھا اس وجہ سے، بخار تھا، اور بخار تو اتر گیا ہے
لیکن کھانسی ہے، ابھی گلا خراب ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، ٹائم ضائع کیے بغیر۔ تو عمران خان کی سپریم کورٹ سے ضمانت ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ ہاں، کچھ جسٹس گل حسن عمرانڈو جج ہے اور اس کے ساتھ ایک لیڈیز جج ہے، ان دونوں نے اس کے جیل میں جتنے بھی اس کے خلاف کیس چلا تھا اس سب کو کینسل کر کے ریورس کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ مطلب آپ ان سے یہ پوچھے، جسٹس گل حسن اور اس لیڈیز جسٹس سے وکیل جج سے یہ بندہ پوچھے کہ بھائی یہ غریب عوام کا پیسہ، یہ حرام کا پیسہ ہے، یا آپ لوگوں کی سیلریوں میں سے نکال کے ہی خرچہ پورا کرے نا؟ آپ لوگ سیلریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور من پسند کے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں، یہ کہ آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس طرح کے فیصلے دینے کی، کہ وہ سارے کے سارا سسٹم ہی ریورس کر دیا گیا۔ کیا اختیار ہے آپ لوگوں کو؟ کیا وہ کیا ہے کہ پورے کے پورا وہ پروسیس ہی ریورس کر دیا؟ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے، سب کچھ ہو چکا ہوا تھا، اس کو ریورس کرنے کا کیا مطلب تھا؟ مطلب کچھ تو کچھ ہوا ہے نا، کوئی تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے نا۔ یہ عالمی طاقتیں ایسے ہی تو نہیں کروڑوں روپیہ لگا کے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اب عوام میں شعور آ گیا ہے، میڈیا نے شعور دیا عوام کو۔ وہ یوتھ یہ تو کہہ رہے ہیں عمران نیازی نے دیا ہے، عمران نیازی نے نہیں دیا، اس نے سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں دیا ہے، جھوٹ کے، بدتمیزی کے، بد اخلاقی کے، اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وہ اپنی اولاد کو نہیں سنوار سکا ہے کہ بیٹی اس کی کرسچن بن گئی ہے، بیٹے دونوں یہودی بن گئے ہیں۔ تو اب جناب کچھ دنوں بعد ملک ریاض کا انٹرویو، آج ریکارڈ پہ دیکھ لیں، ملک ریاض کا انٹرویو آنے والا ہے۔ اس میں جو جو باتیں وہ بتائے گا نا، وہ پورے ثبوت بھی دے گا، ان کا آڈیو دے گا، ان کے ویڈیوز دے گا، ان کے ٹیکسٹ میسج دے گا، ہر چیز دے گا وہ پروف کے ساتھ۔ تو گورنمنٹ کو اس نے دے دیا، اب انٹرویو چلتا کب ہے یہ منحصر ہے گورنمنٹ پہ کہ کب وہ چلاتے ہیں۔ پروف کے ساتھ پورا دیا اس نے بیان، اور ایسے ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ جس میں عمران نیازی کا بچنا تو دور کی بات ہے۔ اچھا، یہ سائفر کیس میں جسٹس گل حسن اور اس کے ساتھ لیڈیز جج نے سارا سسٹم جو جیل میں کارروائی ہوا ہے اس کو رواز کیا ہے۔ بھائی یہ اس میں تو کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ آپ لوگوں کے سیلریوں کا پیسہ ہے۔ آپ لوگ تو مہینے بعد سیلریاں جیب میں ڈال کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ ہے، اور یہ اس ملک کا پیسہ ہے جس میں ایک ٹائم کا کھانا غریب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ایسے ججوں کو لٹکانا چاہیے، یہ سیاسی جج ہیں، یہ عمر ایوب کا کزن ہے، 100% ملوث ہے یہ سیاست میں، جسٹس گل حسن گرانٹی کے ساتھ ملوث ہے۔ اگر نہیں ملوث تو پھر کیوں اس نے ریورس کیا ہے وہ فیصلہ؟ اس میں بتائے تو صحیح کہ کیا کیا تھا۔ ہاں، پورا زور لگانے کے باوجود ضمانت نہیں دے سکا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جرم بھی ناقابل ضمانت ہے، سائفر کیس والا غداری کے زمرے میں آتا ہے، آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس میں کم سے کم بھی سزا ہونا تو وہ عمر قید ہوتی ہے، اور یا پھر کنفرم 2 سزائیں اس میں ہوتی ہیں، یا سزائے موت ہوتی ہے یا پھر جو ہے نا عمر قید ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مشرف کو پھانسی سے بچانے والا بھی عمران نیازی تھا، اس کو بحفاظت ملک سے بھگانے والا بھی عمران نیازی تھا، کیونکہ یہ خود کرپٹ تھا، یہ تو کرپٹ لوگوں کی حمایت کرتا تھا نا۔ وہ مشرف کے آج کروڑوں روپیہ بینک اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، کس سے لیے گئے تھے؟ امریکہ سے، اسرائیل سے۔ تو لیکن اب الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے، ایک حافظ قرآن کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا ہے، جو انتہائی ایماندار بھی ہے، مخلص بھی ہے، اور ملک کی ترقی بھی چاہتا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن بھی کر رہا ہے، پورے دن رات محنت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی محنت رنگ لائے گی، اور ضرور ملک ترقی کی طرف چل پڑے گا، بلکہ چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ترقی کرے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب
عمران نیازی کا ایک تو یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس گل حسن صاحب نے، عمرانڈو جج ہیں جو وہ، اور لیڈیز جج ہے وہ بھی عمرانڈو جج ہی ہے، ان کو بالکل نیچے سے اٹھا کے لایا گیا تھا، ان کو لایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ یہ ان سے من پسند فیصلے لیے جائیں۔ یہ وہی جج ہے جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، پوری دنیا میں انوکھا فیصلہ دیا تھا کہ جو جرم ابھی سرزد بھی نہیں ہوا ہے اس میں بھی عمران خان کو ضمانت دی جاتی ہے، چاہے وہ باہر جا کے کسی کو مار دیتا، قتل کر دیتا، پھر بھی اس کو اس میں ضمانت اس نے دی ہوئی تھی۔ یہ وہ جج ہے۔ اب ایسے ججوں کا کیا کیا جائے کہ سوائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ پہ بوجھ ہیں، مفت کی طرح سیلریاں لے رہے ہیں، من پسند فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ ان کی فیملیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان کے گھر میں ایک ٹکے جتنی عزت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گھر سے ان کو بس جو کچھ کہہ کے بھیجا جاتا ہے نا، بیگمات ان کی جو کچھ کہہ کے بھیجتی ہیں، ساسیں جو یہ بندیال گروپ ہی ہے سارا، وہی اسی کا کرتا دھرتا ہے۔ جیسے وہ اپنے ساس کے من پسند فیصلوں پہ چلتا تھا، بیوی کے، بیٹی کے، ایسے ہی یہ بھی چل رہے ہیں۔ اور آگے بھی بہت سارے جج ہیں ایسے جو کہ یہ وہی سیم وہی کچھ پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے جو کہ پہلے عراق میں دہرایا جا چکا ہے، مصر میں دہرایا جا چکا ہے، شام نہ شام بچ گیا ہے، اس کی عوام باشعور تھی، انہوں نے بچا لیا، ورنہ شام میں بھی کافی دہرایا گیا تھا لیکن اس میں یہ ناکام ہوئے تھے۔ اس میں امریکہ تھا، اسرائیل تھا اور سعودیہ تھا۔ سعودیہ بھی سب سے بڑا غدار ملک ہے، اس کا ملک غدار نہیں ہے، ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے، پاک ملک ہے، اس کا حکمران غدار ہے۔ تو اس میں یہ سب شامل تھے۔ لیبیا کا اشر دیکھ لیں تو تقریباً تمام اسلامی ملک وہ تباہ کر چکے ہیں۔ اس وقت ان کی 3 اسلامی ملکوں پہ نظر ہے۔ سب سے پہلے بلکہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے، میرے پاس وہ انٹرویو بھی موجود ہے، کہ ہمیں خطرہ ہے تو صرف اور صرف پاک فوج سے، پاکستان سے اور پاکستان کی افواج سے، اور کسی میں تو انہوں نے اتنا دم خم چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو باقی یہ دیکھیں، فلسطین میں 14,000 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد بچوں کو شہید کیا گیا، جوانوں 14,000 معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا۔ اور اسرائیل سے تعلق کون توڑ رہا ہے؟ جن جن ممالک میں توڑے ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں۔ پاکستان کے تو خیر اس کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں ہے، پاکستان کا واسطہ ہی نہیں بنتا ہے۔ سعودیہ کا اس کے ساتھ تعلق تھا، وہ اب بھی ہے۔ اس میں دبئی میں، یو اے ای میں سفارت خانہ موجود ہے اسرائیل کا، وہ اب بھی ہے۔ یہ سب غدار میں غدار ملک غدار نہیں ہے، اس حکمران غدار ہے اسلامی۔ اب صرف 3 ملک ایسے ہیں کہ جو اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک نمبر 1 پہ پاکستان ہے، پاکستان کو بھی وہ 90% عمران کے ذریعے تباہ کر چکا تھا، امریکہ اور اسرائیل مل کے۔ تو الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے اب پاکستان بچ گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے۔ تو وہ جو غدار تھے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے، اللہ خود حفاظت کر رہا ہے اس ملک کی، کیونکہ 27 رمضان کو یہ وجود میں آیا تھا اور اللہ کی کرم نوازی سے ہی آیا تھا، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں نا، جس ملک کو صدر وزیر اعظم عام نیچے سے ایک چپڑاسی سے لے کے صدر وزیر اعظم تک لوٹ رہے ہوں، آرمی والے لوٹ رہے ہوں، یا سیاستدان لوٹ رہے ہوں، عام عوام لوٹ رہی ہو، اور 76 سالوں سے لوٹ رہی ہو، وہ ملک پھر بھی دیکھے اللہ کی مہربانی سے قائم و دائم ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہی ہے۔ ورنہ اس میں سب سے زیادہ گند مچانے والے یہ جج ہیں، یہ کرپٹ جج ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی ہے ملک میں۔ تو الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ صفائی ہوئی ہے آرمی کے اندر سے، چن چن کے غداروں کو نکالا گیا ہے، اسی طرح عدلیہ میں بھی ضرورت ہے ان غداروں کو چن چن کے، ان کرپٹ ججوں کو نکالا جائے،
اور ان کو گھر بھیج دی، گھر نہیں بلکہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، عام مجرموں کے ساتھ یہ بھی رہے نا، اور اسی طرح یہ بھی ان کو ایک ٹائم میں روٹی دی جائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ غریب عوام کا کیا اشر ہوا ہے، وہ بجلی گیس کے بل کیسے پے کر رہے ہیں، ان کو تو بجلی فری، گیس فری، پیٹرول فری، ملازم فری، گھر فری، ان کو کیا غرض ہے غریب لوگوں کا؟ یہ تو وہی پھر بھی پیسے کی رس نہیں جاتی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی ہے، اور جو قبر کے اندر فرشتے حساب لینے آتے ہیں وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ ان جیسے رشوت خور نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ عمران نیازی کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ یہ کیس ہی ناقابل ضمانت ہے، اس کے تو جو وکیل، اچھا جیسا یہ خود نالائق ہے ایسے ہی اس کے وکیل بھی سب سے زیادہ نالائق ہیں۔ وہ جو کھوسا، وہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، وہ اس کی حمایت میں، یوتھیو کو آج میں بتا رہا ہوں، اس کو اگر مروائے گا نا تو یہ جو وکیل ہے نا کھوسا صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، وہ اس کو مروائے گا، وہ اس کا کیس غلط لڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کو وہ عرفان اللہ مروت جو پہلے جج تھا، اگر وہ اس قابل ہوتا تو جج سے کیوں اس کو نکالا جاتا؟ کرپٹ ترین جج تھا، اس کو سسپینڈ کرنے لگے تھے، وہ پھر خود ہی ریزائن دے کے بھاگ گیا تھا، یہ وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ نالائق وکیلوں کا ٹولہ جو ہے نا، یہ عمران کو مروا رہا ہے، اور کچھ اس کے جرائم بھی اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان میں اس کا بڑے سے بڑا وکیل بھی آ جائے نا، اعتزاز احسن بھی آیا تھا نا بڑے شوق سے، اس نے بھی جب کیس دیکھے تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا بھائی یہ اس میں ہار ہی ہار ہے، اس میں جیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کچھ ظاہر ہے، سب کچھ دیکھیں آپ، یوتھ کے اس کو نواز شریف کو چور کہتے ہو نا، میں 10 لاکھ روپیہ نٹ کیش اس یوتھ کو انعام دوں گا، چیلنج ہے، جو ایک بھی کرپشن کا کیس نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، اور ان کا جو فیملی ممبران ہے جتنے بھی، ان میں سے کسی ایک پہ لے آئیں، 10 لاکھ روپے انعام لے لیں اسی وقت، آ کے عدالت سے تصدیق شدہ نقلیں لے آئیں کسی بھی کیس کی جو ان پہ کیس چلا ہو اور اس میں سزا ہوئی ہو، یا کسی بندے کا کوئی بیان لے آئیں نواز شریف کی پارٹی سے جو چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سے بھی 3-4 بندے انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بیان لے آئیں کہ نواز شریف نے یہ کرپشن کیا ہے، یہ کرپشن کیا ہے، یہ اس کا پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے وہ سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اب ملک ریاض نے رہی سے کسر کھول دیا ہے، اس نے جو وہ بیان دیے ہیں نا، وہ جو ہفتے بعد یا 10 دن بعد بتائے گا نا، وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ولاگ میں، ولاگ اینڈ تک دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا، بہت معلومات ملیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں سپریم کورٹ سے ضمانت کینسل ہو گئی ہے، ضمانت ریجیکٹ ہو گئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ سیفر کیس ہی ناقابل ضمانت ہے، اس میں ضمانت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ عمرانڈو جج ہے جو جسٹس گل حسن، اس نے بھی ضمانت نہیں دی ہے، ہاں وہ کیس ختم کیا ہے، ریورس کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے، ریورس کیا ہے کہ دوبارہ سے کیا جائے، اور اب جو دوبارہ ہفتے بعد 10 دن بعد شروع ہوگا نا، اس میں اس طریقے سے ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل چاہیں گے اس طریقے سے ہوگا، کیونکہ سزا تو اس کو ہونی ہی ہونی ہے، وکیل جتنا مرضی زور لگا لیں کیس لٹکا اب نہیں سکیں گے، ڈیلی کی بنیاد پہ اس پہ ہوا کرے گی، 8-10 دنوں میں 15 دنوں میں اس کو سزا ہو جائے گی، اور سزا کیا ہوگی؟ یا سزائے موت، زیادہ چانس سزائے موت کے ہی بن رہے ہیں، یا سزائے موت یا عمر قید، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں، اگر مطلب بہت ہی عالمی پریشر پڑا، بہت ہی زیادہ رعایت دی گئی تو ہو جائے گا، عمر قید ہو جائے گی۔ اب اس کی لاش ہی جیل سے باہر آئے گی، زندہ یہ باہر نہیں آ سکتا ہے انشاءاللہ، یہ یوتھ کے اچھی طرح ذہن میں ڈال لیں یہ بات، وہ یہ ان یوٹیوبروں کے اور ان جعلی وکیلوں کے کہنے میں ان کو فنڈز دے دے کے ان کو وہ نہ کیا کریں، یہ لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں آپ لوگوں کے پیسوں سے، آپ لوگوں کے ویوز سے، آپ لوگوں کے فنڈ سے، جھوٹ بول بول کے، غلط گائیڈ کر کر کے،
تو کوشش کیا کریں کہ ان سے بچا کریں۔ حق سچ کی جو آواز بندہ ہوتا ہے نا، میں اب 75 سال کا بابا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب میرا مالک بلا لے اپنے پاس، تو مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنے گناہوں میں اضافہ کروں۔ میں واحد آدمی ہوں جو آپ لوگوں کو اتنا بھی جھوٹ نہیں بتاؤں گا، جو بتاؤں گا 100% بلکہ 200% وہ حقیقت ہوگی۔ جو عمران کے بارے میں بتاؤں گا، جو پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا، جو پی ٹی آئی کے بارے میں بتاؤں گا، وہ 100% کنفرم ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ میرے ولاگ دیکھا کریں، سنا کریں اور معلومات حاصل کیا کریں۔ یہ یوتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان جعلی یوٹیوبروں سے بچیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو فراڈ دکھا رہے تھے نا، مٹھائیاں تک منگوائی گئی کہ بھائی آج خان صاحب کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہو جائے گی، وہی ضمانت یہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں عقل کی کمی ہے۔ میرے ولاگ دیکھا کریں نا، تاکہ آپ لوگوں کو معلومات تو پوری ملے نا کہ خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس کا باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں، آج اس کا ایک کیس لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کا آج فیصلہ آنا ہے۔ تو آج 22 تاریخ ہے اور بروز جمعرات ہے، تو دیکھیں آج کیا فیصلہ آتا ہے۔ ویسے زیادہ چانس میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ ایک شہری نے درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ چونکہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، اس پہ پابندی لگ چکی ہے، لہٰذا ان سے بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بلے کا نشان واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس میں گو کہ بے جا مداخلت ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کی طرف سے بھی، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی۔ سپریم کورٹ نے یہ جو حکم دیا تھا نا کہ جا کے صدر سے مشورہ کریں، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ انہوں نے سراسر غیر قانونی حکم جاری کیا تھا۔ بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں نا، جو آرڈر دیں چاہے وہ سچا ہو جھوٹا ہو ماننا پڑتا ہے، کیا کریں، ادارے مجبور ہے۔ لیکن عوام مجبور نہیں ہے، عوام اب باشعور ہو چکی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں سب سے زیادہ کردار میڈیا کا رہا ہے۔ میڈیا نے عوام کو یہ شعور دیا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ یہ ایک تو وہ ریجیکٹ ہو گیا، ہاں یہ فیور ایک مل گئی کہ اس کا وہ کیس، لیکن وہ ریورس ہونا اور زیادہ نقصان دہ ہے، اب اتنی تیزی کے ساتھ چلے گا۔ ہاں ایک اور بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے ان کی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ جسٹس ابو الحسن اسناد سے جج ہے جو، ان پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جج صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ کہ یہ رشوت لے کے ہماری من پسند کے فیصلے نہیں کرتا ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ نہیں ہے۔ ہمیں وہ جج چاہیے جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہوں، جو رشوت خور جج ہوں، جو پیسے لے کے ہمارے حق میں فیصلے کریں، وہ جج انہوں نے مانگا تھا۔ تو وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے کہ نہیں جی، یہی جج سماعت کریں گے، اس میں کوئی بھی غیر قانونی بات نہیں ہے، جو ان کو لگایا گیا ہے بالکل ٹھیک لگایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ دو درخواستیں ریجیکٹ ہو گئی، ایک میں فیور مل گئی کہ وہ سارے کا سارا ریورس ہو گیا، لیکن وہ ریورس ختم نہیں ہوا، ریورس ہوا ہے، وہ نئے سرے سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ یوتھیوں نے مٹھائیاں کھا بھی لی ہیں کل کے، بھائی وہ ریورس ہو گیا ہے نہ، ختم ہو گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، سائفر کیس ختم نہیں ہوا ہے، ریورس ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو غلط بتایا جا رہا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا ہے۔ میرا بھی لاگ دیکھا کریں، میں آپ لوگوں کو سچ بتاتا ہوں، وہ گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ وہ ختم نہیں ہوا ہے، ریورس ہوا ہے۔ اور وہ اب جو تحقیقات ہوں گی بڑی تیزی کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پہ ہوں گی، اور 10-15 دنوں میں فیصلہ کر کے اس کو سزا مل جائے گی، اور اس کے بعد جائے گی اپیل سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ سے بھی یہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ بڑے پکے ثبوت موجود ہیں کہ سائفر کیس وہ کیس ہے جس میں کوئی بھی ہو۔ اب جس وقت ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے، نواز شریف کو جو دھمکیاں امریکہ کی طرف سے ملی تھی، جو رشوت کی پیشکش ہوئی تھی کہ اتنے بلین چیک لے لو، اپنی مرضی سے ڈالر بھر لو اس میں،
تو دھماکے ایٹمی دھماکے نہ کرو، تو کیا وہ چیک لہرانا شروع کر دیتا؟ یا وہ جو اس کو دھمکیاں اس کے بعد ملی تھیں، وہ دھمکیوں کا وہ لے کے وہ سائفر لے کے پھرتا رہتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں جی یہ امریکہ نے مجھے دھمکی دی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا جو بھی بندہ کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، کیونکہ یہ قومی راز ہوتے ہیں، ان کو پھیلانے والا، ان کو شو کرنے والا، ان کو عوام میں جلسوں میں لہرانے والا آرٹیکل 6 کا حقدار ہوتا ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت اس کو یا تو سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے۔ یہ اس پوڈری کو تو پتہ تھا، نشئی سا بندہ ہے، اس کو کیا پتہ تھا، لیکن اب پھنس گیا بڑا برا، اور یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے۔ یہ ان آشیانہ کی 13 14 سال کی معصوم یتیم بچیاں، جن کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ چاچا نہ ماما نہ پھپھو نہ خالہ، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا نا، آشیانہ لاہور کی وہ یتیم بچیاں جن کو یہ پہلے اپنی درندگی کا نشانہ بناتا، اس کے بعد راجہ بشارت اپنی درندگی کا نشانہ بناتا جو پنجاب کا وزیر داخلہ تھا، تو اس کے بعد پھر یہ پنکی پیرنی کے حوالے کر دی جاتی کہ وہ اپنے جادو میں ان کو استعمال کرتی، جلا دیتی، زندہ جلا دیا جاتا تھا ان کو، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچتی تھی، اور یہ اب انہی کی بددعاؤں میں آ گئی ہوئی ہے۔ پنکی پیرنی بھی آ گئی ہوئی ہے، وہ ایک دیکھیے گا ہفتے 10 دن میں وہ بھی اریسٹ ہونے والی ہے۔ یہ جیسے ہی ملک ریاض کا انٹرویو چلے گا فوراً اس کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا، بچے گی وہ بھی نہیں، اس کے لیے بھی کمرہ جیل میں تیار ہو چکا ہوا ہے، یہ کیا نام ہے، اڈیالہ جیل میں۔ تو میں تو کہتا ہوں اس کو پنکی پیرنی کا سب سے زیادہ، اس کو اور فرا گوگی کو، ان دونوں کو مچ جیل بلوچستان میں بھیجنا چاہیے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ تو سوری جی، گلا بہت خراب ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بھی لاگ کر رہا ہوں، بخار اتر گیا لیکن گلا ابھی بھی کافی خراب ہے۔ تو اب ملک ریاض کی طرف آ جائیں جناب۔ ملک ریاض نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا جس میں پورے اس نے ثبوت دیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، تمام اس نے ویڈیو آڈیو اور ٹیکسٹ میسج دیے ہیں، ہر ایک جو اس نے بات کہی ہے اس کے پورے ثبوت دیے ہیں ساتھ۔ اس نے یہ جو ایک ویڈیوز نہیں لیک ہوئی تھی جس میں پنکی پیرنی ملک ریاض کی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ 3 کیرٹ کا میں ہیرا نہیں لوں گی، مجھے کم از کم 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے۔ وہ ملک ریاض نے کہا ہے کہ وہ صرف 5 کیرٹ کا ہیرا نہیں لیا گیا تھا میرے سے، بلکہ میرے سے 10 ارب ایک مرتبہ پیسہ لیا گیا، 10 ارب روپیہ، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، اور 10 ارب ایک مرتبہ لیا گیا۔ پھر جب یہ الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے، تو اس نے کے پی کے 2 ایم این اے آئے یا ایم پی اے آئے، کچھ کنفرم، ایم پی اے کے پی کے 2 ایم پی اے آئے، تو انہوں نے آ کے میرے سے ملاقات کی، اور عمران نیازی کا فون آ گیا، اس کے پاس فون بھی ریکارڈ ہے، وہ تو بڑا تیز بزنس مین آدمی ہے، وہ تو ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے، ایک ایک چیز کے ثبوت رکھتا ہے۔ اس نے وہ ریکارڈ شدہ وہ بھی دے دیا ہے، کال بھی، جس میں عمران نیازی اس کو کہہ رہا کہ یہ میں نے بندے بھیجے ہیں، ان کو فوری طور پہ جتنا پیسہ یہ کہتے ہیں دے دو تاکہ ہم سینٹ سے بندے خرید سکیں۔ یہ دوسروں پہ الزام لگا رہا تھا نا کہ جو کام یہ کرتا رہا ہے نا وہ دوسروں پہ لگاتا رہا ہے۔ اس نے جناب لوگوں کو خریدا، ملک ریاض سے پیسہ دلایا، اس میں بھی اس نے پتہ نہیں کتنے 100 ارب دیے ہیں یہ سینٹ کے الیکشن جیتنے کے لیے، جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے نا، بلوچستان سے جیتے ان کو بھی پیسہ دیا گیا، کے پی کے سے جیتے ان کو بھی پیسہ دیا گیا، خریدا گیا ان کو، اور مخالفوں کو ہرایا گیا اس طریقے سے۔ تو اس کے بعد پھر ملک ریاض نے بتایا کہ جب میری بیٹی بنی گالا گئی 5 کیرٹ کا ہیرا دینے کے لیے، تو اس کو وہاں پہ اغوا کر لیا گیا، بند کر دیا گیا بنی گالا میں، اور مجھے کہا گیا کہ اگر اپنی بیٹی کو
वापस लेना चाहते हो जिंदा सलामत तो 300 अरब रुपया दे जाओ और अपनी बेटी ले जाओ। अब एक बाप है, उसकी बड़ी बेटी है, उसको अगर इस तरह कोई अगवा कर ले तो वो तो करता है। फिर क्यों आज दिवालिया हुआ है बैरिया टाउन, क्यों दिवालिया हुआ है मलक रियाज? ये इसी शख्स ने इसको दिवालिया किया जिसका नाम इमरान नियाजी है, जो इकरामुल्लाह नियाजी करप्ट तरीन बंदा था, उसका बेटा है। ये बाप भी इसका करप्ट था, ये खुद भी करप्ट है। तो मलक रियाज ने ये कुछ दिनों बाद ये बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हफ्ता पहले बता रहा हूँ, ये कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। तो उसने फिर 300 अरब रुपया दिया और कहाँ पे वसूल हुआ? ये वसूल कहाँ पे हुआ? ये ट्रांसफर हुआ जनाब उसको, ये क्या नाम है, जमाइमा को, इंग्लैंड में जमाइमा को ट्रांसफर किया गया मलक रियाज की तरफ से। उसका तमाम बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड हर चीज मौजूद है और जमाइमा को दिया गया 300 अरब रुपया। और उसके बाद फिर बाद में ज़मीन भी ली गई इससे और मुख्तलिफ उस मौक़ों पे उसने सारे सबूत दिए, पिनकी पिरनी और फरा गोगी किस तरह इससे पैसे वसूल करती रही हैं और कैश भी लेती रही हैं और साथ ज़मीनें भी लेती रही हैं। बैरिया टाउन को इस वजह से तबाह किया गया। देखिए, एक अदारा था, एक मलक रियाज की एक खूबी भी है, जहां हजारों बुराइयां ना वहां उसमें एक खूबी भी है। हर इंसान फरिश्ता कोई नहीं होता, हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है। कि उसने किसी बंदे के साथ फ्रॉड नहीं किया, जिसको प्लाट बेचा उसको कब्जा भी दिया, उस या जिससे किस्तें वसूल की उसको फ्लैट भी दिया और जिसको घर की कीमत वसूल की उसको घर भी दिया। और वो देखें, और इतनी क्वालिटी के होता है ना, कितने कितने जल्जले आए हैं। बैरिया टाउन के अंदर किसी घर में किसी फ्लैट में दरार नहीं पड़ी है। बैरिया टाउन के रोड को बने हुए 30-30 साल हो गए हैं, अभी तक किसी रोड में खड्डा नहीं पड़ा है। इतनी पाईदारी के साथ वो काम करवाता है। इंग्लैंड जैसे मुल्क ने मलक रियाज को ऑफर की थी कि हमारे मुल्क में आ जाओ, हमारे मुल्क में आके ये तरक्याती काम करो। ये अगर पाकिस्तान में अच्छी हौसला, अच्छी सोसाइटियां बनाने का आगाज हुआ था तो ये मलक रियाज ने किया था। तो अब इसको नहीं चलने दे रहे थे, जज इसको अलग लूट रहे थे, जर्नैल अलग लूट रहे थे, सियासतदान अलग लूट रहे थे, तो वो बेचारा क्या करता? फिर उसने फिर मजबूर होके ये सरकारी जो लोगों से जिन जमीनें ली हुई थी उनको वो पैसा नहीं दे सका है, उसकी वजह से उस पर केस बन गया। तो हर बंदे को यहाँ पे पाकिस्तान में मजबूर कर दिया जाता है, इन्वेस्टरों को यहाँ से भगा दिया जाता है। तो अब देखें किस तरीके से ये किया गया है कि अच्छा, एक और चीज़ भी उसने बताई है। इसको मलक रियाज को लूटने में सबसे ज़्यादा हाथ इमरान खान का है। अच्छा, इमरान खान भी इससे कई 100 अरब रुपया वसूल कर चुका है। ये ज़मीन जो है ना अलकादर ट्रस्ट की वसूल की, अलकादर ट्रस्ट की बिल्डिंग बनवाई, उसके रोड बनवाए, उसके मुलाजमीन की सैलरियाँ तक इससे दिलवाते रहे हैं। उसके बाद फिर क्योंकि उसके बहुत सारे बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट चल रहे थे ना, लाहौर बैरिया टाउन, पेशावर बैरिया टाउन, कराची बैरिया टाउन, तो उसमें ये रोड़े अटकाते थे, उसमें मुश्किलात पैदा करते थे और बाद में इसको फ़ोन करते कि इतना अरब, 300 अरब दो तो अपनी बेटी ले जाओ, ऐसे ही 300 अरब दो, 100 अरब दो तो ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, वरना ये कैंसिल हो जाएगा। तो वो फिर बेबस होके देता रहा, तो उसका नतीजा यही निकला है कि वो दिवालिया हो गया और ये जो जेल में बंद है इमरान नियाजी, ये खरबपति बना बैठा है। तो ये इसकी जायदादें आप देखें ना, इसकी बहन जो कि कुंवारी है, शादीशुदा भी नहीं है, उसकी शादी ही नहीं हुई है, जो सबसे छोटी है, उसके नाम पे
جائیدادیں ساری عمران کی ہے، نام اس کا استعمال ہوا ہے، وہ اس کا نہ کوئی ذریعہ انکم ہے، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ نیو یارک میں اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، انگلینڈ میں بنائی ہیں، کینیڈا میں بنائی ہیں، اور آسٹریلیا میں جزیرے خریدے ہیں فراگوگی کے تھرو۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس ملک ریاض سے بے حساب پیسہ لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ فراگوگی کو بھی انشاءاللہ واپس لایا جائے گا، بچ وہ بھی نہیں پائے گی، وہ ملک سے بھاگی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، یہ وسیم اکرم پلس عثمان بزدار، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ پورا ریکارڈ ملک ریاض نے دیا ہے کہ وہ بھی پیسے لیتا رہا ہے اس سے، وہ پیسے لے کے آگے اپنے وہ کام سیدھے کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ لیتا رہا ہے، پنکی پیرنی لیتی رہی ہے، فرا گوگی لیتی رہی ہے، عمران نیازی لیتا رہا ہے۔ اچھا، جمائمہ تک کو یہاں سے ملک ریاض سے لے کے پیسے بھجوائے گئے ہیں۔ یہ سب ملک ریاض خود بتائے گا، اگر میرے باتوں پہ جو یوتھیوں کو یقین نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ دن انتظار کر لیں، یہی سب باتیں ملک ریاض خود بتائے گا، کس کس طریقے سے اس کو لوٹ کے دیوالیہ کیا گیا ہے۔ تو اب اس ولاگ کو میں یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ تو اب دعا کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 7 ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، جو ملک پاکستان کو، جو عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو تو تباہ و برباد فرما، اور ان ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، کرپٹ جج ہیں جتنے بھی یا وکیل ہیں، ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف آفس سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کا ساتھ دینے والے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، پاک افواج میں جتنے بھی دشمنوں کے غدار ہیں، ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یہ جو لوگ چھپ کے ہمارے جوانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، فلسطین کے شہداء کی اول درجے میں شہادت قبول فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ آئی ایس آئی میں جتنے بھی لوگ افسران ہیں، جوان ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، اسی طرح ایف آئی اے کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اینٹی کرپشن کے انچارج کو
لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور افسران اور جوان جو اینٹی کرپشن میں کام کر رہے ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، حفاظت فرما، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اسی طریقے سے دن دگنا رات چگنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نیب کے اندر جو یوتھ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، پرویز الہی نے، عمران نیازی نے، ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ملک کا وفادار بنا، ورنہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں تو سب آدم کی اولاد، ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب بچیوں کے شادی کرنے میں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور زندگی بھر کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔